अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया। मालिशें भी नानी करे जी, शॉपिंगें भी नानी करे जी, कपड़े भी नानी धोएगी, बेटी की खिदमतें भी अम्मा करेगी। दादी तो जालिम है, दादी ने कुछ भी नहीं किया, दादी ने इब्राहिम की शॉपिंग भी नहीं की, दादी तो भागी हुई है, दादी तो बहुत ही बुरी औरत है। तो ये कौन बुरा बना रहा है दादी को, ये आज सारी बात खुल खुला के सामने आ गई है। क्योंकि कल तक मुझे भी कुछ ऐसा फील हो रहा था, लेकिन आज की बवर्चन की वीडियो ने सारे राजों से खुद ब खुद पर्दा उठा दिया है। मतलब कि आज फिर नानी ने ये फील करवाने की कोशिश की कि नानी तो छा गई है, नानी ने धूम मचा दी, नानी बाजी ले गई, नानी ने चक दे फटे कर दिया। लेकिन अपनी ही बातों के जाल में ये फंस गई हैं। और मैं आज आपको बताऊंगी कि भाई इन्होंने जो ये आज चीज़ें दिखाई इब्राहिम की, इसमें इन्होंने कितनी मुनाफकत से काम लिया। और लोग जो इसकी दादी के ऊपर इस मामले में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है। मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि बवरचन ने जो अपने नवासे की शॉपिंग की, कोई मैं कहती हूँ कि कोई इतनी आउटस्टैंडिंग शॉपिंग नहीं थी। जो थी चीज़ें ठीक थी, अल्लाह ताला अच्छी थी, प्यारी थी। अल्लाह ताला उसको पहनना नसीब करे बच्चे को, इब्राहिम को। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि भाई नानी ने कोई बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की। मतलब इस तरह की शॉपिंग आम जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज, इतनी सारी शॉपिंग तो वो भी अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों के लिए कर लेते हैं जब नया बच्चा दुनिया में आने वाला होता है। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कहूँ कि भाई बहुत कोई काबिल ज़िक्र और बहुत कोई कीमती चीज़ थी। जितना होना चाहिए था मेरे ख्याल में उतना नहीं है। वही छोटे मोटे से गिफ्ट थे। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि इनको प्रमोशंस के लिए भी मिली हैं। मुझे ऐसे लगा है, पता नहीं अब आप इसमें आपको अगर लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये मामलात हैं। मतलब एक मुकम्मल बेबी किट भी नहीं है, उसमें अलग से एक लोशन है, एक शैम, इस तरह की दो चार चीज़ें हैं। बाकी दो चार सूट हैं, कुछ बच्चे को लपेटने वाले वो कपड़े हैं, ठीक है। और कोई ब्लैंकेट नहीं है। जो असल तो सर्दियाँ सर्दियाँ चल रही हैं तो एक कंबल बच्चे का होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो फिर छोटी छोटी सी सॉक्स हैं। तो अब आप इसमें बताएं मुझे कि क्या अजीब थी। क्या आप लोग इतना नहीं करते, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही करते होंगे। मुझे तो मतलब ऐसे कोई नहीं लगा कि भाई बहुत, इससे ज़्यादा भी ये कर सकती थी। इसके बच्चे के अबू के कपड़े होने चाहिए थे, बच्चे की दादी के पप्पो के, और उसकी माँ के तो इसने लिए हैं शायद सर्दियों के लिए, क्योंकि वो बता रही थी कि सर्दियों के इसके कपड़े मैंने लिए हैं। तो ये मामलात हैं। तो मुकम्मल तौर पे तो गिफ्ट मुकम्मल नहीं है ना, अधूरे गिफ्ट हैं। सिर्फ इब्राहिम की चंद चीज़ें हैं, उसमें क्या है। तो ये मामलात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला नसीब करे। अब ये गिफ्ट दिखाए गए, यहाँ पे बनाया गया नानी को तनकीद का, दादी को तनकीद का निशाना। दादी के बारे में लिखा गया कि दादी कहाँ भागी हुई है, दादी ने। अब देखते हैं कि दादी भी इतना करती है जितना नानी ने किया। तो मैं आपको बता दूं कि दादी तो ऑलरेडी इतना कर चुकी है। दादी ने भी बहुत ही अच्छी शॉपिंग की है नानी की तरह, और दादी ने भी तमाम वो चीज़ें जो छोटे बच्चे की ज़रूरत की होती हैं पहले से ही ख़रीद के रखी हुई थी। और मादरत के साथ मैं चाहती हूँ जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि इनकी छोटी बेटी दादी को क्रेडिट देना ही नहीं चाहती थी। उसने बैग पैक का टाइटल तो लगाया हॉस्पिटल जाने से पहले, लेकिन वो दादी का नाम तक ना उसने लिखा। दादी की शॉपिंग के बारे में उसने टाइटल में मेंशन करना गवारा ना किया। यहीं पर अगर उसकी अम्मा की वो शॉपिंग होती तो एक बार नहीं, वो 100 बार आपको दिखाती, बताती, और टाइटल में सही नुमाया करके मेंशन करती कि ये चीज़ें मेरी अम्मी की तरफ से आई हैं। और आप मेरी बात लिख के रख लें कि ये जितने गिफ्ट बवरचन ने आज दिखाए हैं, वो घर जाके दोबारा से यही गिफ्ट आपको दिखा के बोलेगी कि अम्मी ने इब्राहिम को क्या क्या दिया, ठीक है। लेकिन जब दादी बैग पैक कर रही थी, दादी ने भी सब कुछ दिया, और वीडियो में भी नज़र आ रहा था, वो खुद भी कह रही थी दादी ने दिया, लेकिन टाइटल में मेंशन नहीं किया। तो अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उनको क्या पता, लेकिन अगर टाइटल लगा होता तो जब तक ये चैनल रहना था, जब तक लोगों ने पुरानी वीडियोस देखनी थी टाइटल ढूंढ के, तो उसमें मेंशन होता, तो हर जगह पे दादी का नाम आता। लेकिन ये इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, गवारा नहीं समझा, इसीलिए नाम दादी का नहीं लिखा। क्योंकि दादी कोई इतनी अहम नहीं है, नानी बहुत अहम है। ये वजह जी, दादी बेचारी को अब क्रिटिसिज्म का सामना है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मैं देखूंगी, हम देखेंगे। भाई ऐसा क्या छप्पड़ फाड़ के नानी ने कोई इब्राहिम की के लिए कोई दूध की नहरें बहा दी हैं। वही छोटे मोटे से गिफ्ट जो हर कोई देता है, तमाम मिडिल क्लास फैमिलीज भी इतने तो गिफ्ट दे देती हैं, ठीक है। बात गिफ्ट की नहीं होती कितने हैं, बात होती है खलूस की, प्यार की, मोहब्बत की, जो माँ बाप की तरफ से बच्चों को दिया जाता है। और वो नज़र आ रहा है दादी की तरफ से, नानी की तरफ से। हाँ, मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि नानी ने भी बड़ी चाहतों से गिफ्ट बनाए, दादी ने भी बड़ी चाहतों से गिफ्ट बनाए, लेकिन नानी ने तो क्रेडिट ले लिया वीडियो बना के,
ٹائٹل میں مینشن کر کے کہ یہ نیو بورن بیبی کی شاپنگ جو ہے وہ اسپیشلی میں نے کی ہے، لیکن ان کی شہزادی نے دادی کا نام ٹائٹل میں مینشن کرنا گوارا نہ سمجھا، ٹھیک ہے. تو یہ منافقت جو ہے نا، اس سے مجھے ان کے غصے آتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ان کا بھی تو پہلا پوتا ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھپھی کی خوشی نہ ہو. لیکن پھپھی کو بھی کہیں پر ذکر نہیں کیا جا رہا. یہ وہی پھپھی ہے جس کا جو فیس ریویل کر دیا تھا کم نے اپنی ویڈیو میں اس کی شادی پر. اس کی شادی کے ٹائم وہ اس کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں بھی انہوں نے اس کو دکھایا، لیکن کیا ہی وجہ ہے کہ ایک دم سے ایک تو وہ منظر عام سے غائب ہوگی، چلے وہ خود غائب ہوگی، خود وہ ویڈیو میں نہیں آتی. تو کیا جو وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے اپنے بھتیجے کے لیے، وہ بھی ویڈیو میں بتانا منع ہے؟ وہ بھی بتانا منع ہے؟ نہیں نا. ذکر تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اگلی کا پہلا ہوا ہے بھتیجا، بڑی خوش ہے، وہ آئی ہے، مٹھائی لے کے آئی، اور یقیناً آئی ہوگی. لیکن نہ نہیں بولیں گی، نہیں بتائیں گی. یہاں پر بچوں جو ہیں وہ ویلکم کر رہی ہیں، یہاں پہ اماں جو ہیں وہ کپڑے دھو رہی ہیں، یہاں پہ اماں جو ہیں وہ خدمتیں کر رہی ہیں. تو جب یہ خود کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، جب یہ خود سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے لیے، اور ان کو انسیکیورٹی ہے کہ ہماری بیٹی کا وہ صحیح سے خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر کرتے رہیں. اس میں پھر سمدن کا کیا قصور ہے؟ اب اس نے تو کہا تھا کہ میں ڈیلی آؤں گی، لیکن شاید اس کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہاسپٹل میں جب بچے کا نام ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، میں نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھی، کیونکہ نا مجھے بڑی عجیب بات لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نام رکھا جا رہا ہے اور دادحال کی کوئی اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ ہمیں دکھ نہیں رہی. تو میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر امبر کی جو ساس ہیں ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا اس کے بینوئی کی جانب سے، اور باقاعدہ اس کو فورس کیا جاتا تھا، بھئی ہاں رکھ دیا نام ہم نے، بس ٹھیک ہے نا، ہو گیا نا مشورہ، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی ہم مشورہ کریں گے. تو پھر انہوں نے یہ جو نام ڈیسائیڈ کیے، اس میں سے اس کے ہسبینڈ نے بولا کہ آپ یہ زاویار اور ابراہیم جو ہے نا اس میں سے ایک رکھ لو. رکھا انہوں نے ہی ہے. وہاں پر بھی دادحال کو نہیں آنے دیا گیا، دادحال کو دیوار سے لگا دیا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ دادی ظالم ہے. ہمیں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ دادحال والوں نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی، جبکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کو سامنے آنے نہیں دے رہے. کیونکہ جب یہ پھپھیاں ہوتی ہیں تو یہ اچھی ہوتی ہیں، جب یہ کیا کہتے ہیں کہ نندے ہوتی ہیں تو بھی یہی اچھی ہوتی ہیں، جب یہ ساس ہوتی ہے ان کی ماں بورچن تو بھی یہی اچھی ہوتی ہے، اور جب یہ بہوؤں کے روپ میں ہوتی ہیں تو بھی یہی اچھی ہوتی ہیں. لیکن جب ان کی نند ہوتی ہے نا وہ ظالم ہوتی ہے، جو ان کی بھابھی ہوتی ہے نا وہ ظالم ہوتی ہے، جو ان کی ساس ہوتی ہے نا وہ ظالم ہوتی ہے، جو ان کے بچوں کی دادی ہوتی ہے نا وہ ظالم ہوتی ہے. اور یہی جب اسی روپ میں یہ عورتیں ہوتی ہیں تو یہ ساری اچھی ہیں. یہ ایز اے نند بھی اچھی ہیں، بھابیاں بھی اچھی ہیں، ان کی مطلب کہ بہویں بھی اچھی ہیں، بیویاں بھی اچھی ہیں. تو یہ اس طرح بنا کے لوگوں کو دکھا رہی ہیں، جو کہ نہایت ہی گھٹیا چیپ حرکت ہے، غیر مناسب چیز ہے. کیوں باورچن نے گفٹ دکھاتے ہوئے ابراہیم کے نہیں بتایا کہ اس کی دادی بھی آلریڈی اتنی ہی شاپنگ ابراہیم کے لیے کر چکی ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے امبر کو منع کیا تھا تم نے شاپنگ نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اور غوثیہ نے آلریڈی بچے کی شاپنگ کر لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا پہلا بیبی تھا، اس کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کیا خریدنا ہے. تو ہم دونوں نے مطلب دادی اور نانی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم خود ہی بچے کی شاپنگ کریں گی. اس نے یہ بات تو ضروری سمجھی کہ میری بڑی بیٹی نے خود شاپنگ کی تھی، کیونکہ اس کو ایکسپیرینس تھا، اس لیے اس نے اپنے بچے کی خود شاپنگ کی تھی. لیکن میں نے اپنے پوتے کی شاپنگ، میں نے اس نواسے کی شاپنگ اس لیے خود کی ہے کیونکہ یہ نئی ماں بن رہی تھی. تو وہاں پہ دادی کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ دوسرا اس نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر جو ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، تو میں نے بس ایسے کلر لیے جس سے بھئی مطلب لڑکی بھی ہو لڑکا بھی ہو تو پہن لے. تو یہ اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. خود اس کی بیٹی نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈاکٹرز جو ہے، اس ایک ڈاکٹر نے مجھے نہیں بتایا، لیکن میں بھی بڑی شانی ہوں، میں نے دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے ہاں مطلب بچی ہے یا بچہ ہے، لیکن میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جب تک دنیا میں بچہ آ نہیں جاتا تب تک کوئی مطلب کہ کسی کی بات کا مجھے یقین نہیں ہے. کیونکہ ان کو دھچکا لگا ہوا تھا گڑیا کی باری، کیونکہ اس کو شاید بیٹا بتایا ہوا تھا اور بیٹی ہو گئی، کیونکہ اس نے ہر چیز بلو خریدی تھی اور بعد میں بیٹی ہو گئی. تو یہ اتنا ڈری ہوئی تھی تینوں ماں بیٹیاں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک بچہ ہو نہیں نہ جاتا تب تک ہم اناؤنس نہیں کریں گے کہ بیبی بوائے ہے یا گرل ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں نے ساری شاپنگ لڑکوں والی کی ہے اور ان کو پتہ بھی تھا لڑکا ہو رہا ہے، لیکن 5 نمازیں پڑھنے والی 2400 گھنٹے درود پاک پڑھنے والی خاتون جھوٹ بول رہی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لڑکا پیدا ہونا ہے، جبکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا. جو یو ایس اے سے ان کی وہ بیٹی آئی تھی نا، وہ بھی محترمہ تمام بچے کے کپڑے ہی لے کے آئی تھی مطلب لڑکے کے لیے. تو کس قدر یہ جھوٹے لوگ ہیں، کس قدر یہ منافقت سے کام لیتے ہیں. ان کو یہ ڈر تھا کہ بھئی جو ہمارے اوپر پہلے بم پھٹا تھا نا بڑی بیٹی کی باری، کہ ہم نے بیٹے کی
تیاریاں کی ہوئی, خوشیاں منا لی, ہر چیز بلو لے لی, اور ایک دم سے جب ڈلیوری ہوئی تو بیٹی ہو گئی. تو بار بار یہ یہی کہتی تھیں کہ بھئی ڈاکٹرز بتا بھی دیں تو بھی جو ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو جب تک بچہ ہو نہیں جاتا تو یہ معاملات ہیں. تو یہ ہر کوئی اپنے نواسے نواسیوں کے لیے کرتا ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہر کوئی اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کرتا ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, اور کانٹینٹ بنا کر لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی دادحال والوں کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ دلچسپی ظاہر نہیں کی جا رہی, صرف نانکے ہی ہیں جو بچے پہ صدقے واری جا رہے ہیں, جو بیٹی کی ساری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب تو یہ بات انہوں نے خود ہی ثابت کر دی ہے کہ یہ زبردستی کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ خود نہیں چاہتے کہ بھئی ان کے داماد ذمہ داریاں اٹھائیں, یہ خود لیڈر بنے ہوئے ہیں, یہ خود اپنی بیٹیوں کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں, دامادوں کو. ہاں البتہ ان کا چھوٹا داماد اس قدر ان کے بڑے داماد کی طرح ان کی چاپلوسیاں نہیں کرتا, ان کے کہنے میں نہیں ہے, اور وہ زیادہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے پورے ٹائم تک اس نے اپنی بیوی کو گھر میں ہی رکھا, پہلے آنے کی اجازت نہیں دی. لیکن بڑا داماد جو ہے وہ نہایت ہی لالچی انسان ہے, اور وہ تو چاہتا ہے میرے 4 پیسے جدھر سے بھی بچ جائیں. تو ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے معاملات ان کے چل رہے ہیں جی. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اور یہ جو رسم و رواج کی باتیں ہیں نا, یہ میں نے نہیں کی نا, مجھے اچھی لگتی ہیں کہ بھئی دادی دے رہی ہے, یہ نہیں دے رہی, نانی دے رہی ہے. یہ اصل تو جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کی ہوتی ہے. ماں باپ کا کام ہوتا ہے وہ بچے کی ہر چیز کا خیال رکھیں. دادحال اور نندحال جو کرتے ہیں وہ گفٹ کے طور پہ کرتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کریں. تو چلیں جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.